نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم لوگ ایک ایسی حدیث سنیں گے جس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے۔ دوستو، اس کا کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ آئیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے یعنی زور و قوت سے اس کو بدلنے کی یعنی درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ دوستو، صحیح مسلم 49 نمبر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنا نصیب فرمائے کہ ہمارا کم از کم ایمان جو ہے وہ اول درجے کا ہو، اول درجے کا۔ مومن کا، مسلمان کا ایمان اول درجے کا ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر ہم کہیں برائیت دیکھیں تو برائیت کے سامنے ڈٹ جائیں اور کھل کے کہیں کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، تو طاقت کی بنا پر، طاقت کی بنیاد پہ اس کو روکا جائے۔ اور اگر دوستو اتنی بھی مقدرت نہیں ہے تو پھر دوستو اس کو زبان سے منع کیا جائے کہ دیکھیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اللہ اور رسول کے سنت طریقے کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، سوسائٹی کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، تو لہٰذا تو اس کو ایوائڈ کریں۔ تو دوستو یہ پھر دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ اور اتنی بھی مقدرت نہیں ہے زبان سے کہنے کی، تو دل میں تو لازمی کہیں کہ یار یہ، تو دوستو دل میں کہنا یہ سب سے ضعیف ترین ایمان کا جو ہے نا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اول درجے کے لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم اول درجے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل میں اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ پورا کریں، اور برائی سے بچیں، خود بھی برائی سے بچیں، اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کریں، خود بھی اچھا کریں اور دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی حکم دیں۔ دوستو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا کہ خود بھی نیک تھے، خود بھی معصوم تھے، خود بھی نیک تھے، خود بھی اللہ کے نبی تھے، خود بھی اللہ کے پیروکار تھے، اور اللہ کے بندوں کو بھی اسی طرف بلاتے تھے جس میں ان کے لیے فلاح تھی، جن میں ان کے لیے کامیابی تھی۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، اور اس پہ جم کے آگے بڑھیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔